سوال ہے وہ یہ ہے ترجم الحدیث الشریفہ و بینو کیفا عمل الصحابۃ الکرام بخبر الواحد و کیفا دار البیت ما بقائے تقدم الامام و من ہم المراد باہل الکتاب. یہ سوال ہے تو حدیث پاک کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر جو دو جز جو سوال کے اور ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے ہم. عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اولا ما قدیم المدینہ نزل علی اجدادہ او اخوالہ. حضرت براء بن عازب فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل جب مدینہ المنورہ آئے تو سرکار علیہ السلام اپنے اجداد یعنی نانا زاد جو تھے ان کے ہاں، یعنی نانا کے ہاں، نانا زاد جو لوگ تھے ان کے ہاں ٹھہرے یا اپنے ماموؤں کے ہاں ٹھہرے، بات ایک ہی ہے. تو اپنے ماموؤں کے ہاں سرکار علیہ السلام ٹھہرے، اترے، یعنی مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ لوگ تھے وہاں پر. تو کیا ہوا؟ وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبلہ بیت المقدس 16 شہرن او 17 شہرن، اور سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 مہینہ یا 17 ماہ. سرکار نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی. پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور سرکار کی کو یہ محبوب تھا، سرکار کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت الحرام شریف کعبہ معظمہ یہ آپ کا قبلہ ہو جائے، یہ آپ کو محبوب تھا، پسند تھا. تو ہوا کیا؟ وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصر، اور رسول اللہ یا صلاۃ العصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں پر یہ محذوف ہے، بیچ میں ایک حدیث پاک وہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بیان کی گئی ہے. پھر سرکار علیہ السلام کو چونکہ محبوب تھا تو سرکار کی یہ خواہش پوری کی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا آخرکار. تو حضور نے جو پہلی نماز پڑھی، یہاں پر بیان ہے کہ سرکار نے جو پہلی نماز پڑھی تو وہ نماز عصر تھی. سرکار نے جو پہلی نماز پڑھی وہ کون سی نماز تھی؟ نماز عصر تھی. اور وصلی معہ قوم، اور سرکار کے ساتھ بہت سے لوگوں نے نماز پڑھی، سرکار کے ساتھ بہت سے لوگوں نے نماز پڑھی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج رجل ممن صلی معہ، تو سرکار کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص نکلا وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد، اور وہ کہاں گیا؟ فمر علی اہل مسجد وہم راکعون، تو ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو کیا ہوا؟ فقالا، تو انہوں نے اس شخص نے جس نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی اور سرکار نے جو تحویل سرکار نے جو نماز پڑھی تھی اس نماز میں جو تحویل قبلہ ہوئی تھی اس کا علم چونکہ ان لوگوں نہیں ہوا تھا تو وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس شخص کا جب گزر ہوا ان کو دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو فقالا، تو فرمایا تو کہا اشہد باللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کے بجائے مکہ کی طرف رخ کر کے ملک شام کے بجائے مکہ کی طرف رخ کر کے میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو فدارو، تو جو ہی ان لوگوں کا سننا تھا، ان کی بات سننی تھی، سب لوگ فدارو گھوم گئے کما ہم، جیسے تھے ویسے ہی گھوم گئے، جیسے نماز پڑھ رہے تھے اب اس طرف نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے ہی گھوم گئے قبل البیت، خانہ کعبہ کی طرف. وکانت الیہود قد اعجبہم، اور یہودیوں کو یہ بات چونکہ بہت پسند تھی، بہت اچھی لگتی تھی یہ بات کہ اذا کانا یصلی قبل بیت المقدس، سرکار جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ چلو کچھ ساری چیزوں میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہ کم سے کم ایک بات میں تو ہماری موافقت کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف ہم بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں. تو ان کو یہ بات محبوب تھی. تو کیا ہوا؟ اہل الکتاب، اچھا بیت المقدس کی طرف، اچھا یہ یہودیوں کو پسند تھی یہ بات، اور اہل کتاب کو یہ بات پسند تھی یعنی نصارہ کو. فلما ولا وجہہ قبل البیت، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ اپنا چہرہ پھیر لیا کس کی طرف؟ بیت اللہ شریف کی طرف. تو انکروا ذالک، تو ان لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ ایسا کیوں کر لیا انہوں نے، یہ ہو گیا. اچھا وَإِذَا كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ الْبَيْتِ، اچھا یہ ہو گیا. اچھا حدیث کا ترجمہ ہو گیا. اب یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہی اس شخص نے خبر دی تو فوراً جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان لوگوں نے اپنا رخ پھیر لیا جیسے تھے ویسے ہی. تو اس سے انہوں نے ایک سوال یہ قائم کیا ہے کہ کیسے صحابہ اکرام نے عمل کر لیا خبر واحد پر، ایک ہی شخص نے خبر دیا آ کر اور مان گئے، سب جیسے تھے ویسے ہی گھوم گئے، ویسے ہی اپنا رخ بدل لیا. تو کیا خبر واحد پر
عمل کرنا صحیح ہے اس طرح؟ کیسے کر لیا صحابہ نے ایسا؟ یہ سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خبر واحد اگر ایسے شخص کے، یعنی خبر واحد اگر اس طور پر ہو کہ اس کا جو حامل ہے، حامل خبر واحد، اگر وہ عادل نہیں ہے تب تو پھر وہ خبر واحد مقبول نہیں ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر خبر واحد کا حامل خبر واحد اگر کیا ہے، عادل ہے، صادق ہے، عادل ہے، تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے اور اس کی بات پر عمل کی جا سکتی ہے. تو یہ شخص چونکہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا، جس نے خبر دی تھی آ کر کے، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو ان کی عدالت چونکہ ان کے نزدیک ثابت تھی، تو اس لیے ان لوگوں نے ان کی بات مانی، اور خبر واحد میں کا حامل جب کیا ہو، عادل ہو، تو اس خبر واحد پر عمل ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے عمل کیا. یہ ہو گیا ایک پارٹ. دوسرا یہ ہے کہ کیفا دارو الی البیت، بیت اللہ شریف کی طرف کیسے مڑ گئے وہ، جبکہ ماں بقائے تقدم الامام، جبکہ امام کا آگے ہونا باقی تھا. بھائی جب شام کی طرف پڑھ رہے تھے نماز، تو شام جو ہے یہ اتر جانب ہے مدینہ المنورہ سے، اور مکہ دکن جانب ہے. تو جب نماز پڑھیں گے تو امام آگے ہوگا شام کی طرف، اتر کی طرف، اور باقی مقتدی حضرات یہاں ہوں گے. تو جب وہ لوگ مڑیں گے تو سب ادھر رخ کر لیں گے، امام صاحب پیچھے رہ جائیں گے. تو ایسا کیسے کر لیا ان لوگوں نے؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی نا، کہ جو مقتدی حضرات ہیں وہ آگے ہیں، امام صاحب پیچھے. تو ایسا کیسے کیا؟ تو اس کے بارے میں صراحت میں نے دیکھنی چاہیے، لیکن صراحت کہیں پر کسی نے نہیں لکھی. لیکن مفتی صاحب تو ہے نا، مفتی صاحب نے صراحت فرمائی تھی. مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ چونکہ یہ صدر اسلام تھا اس وقت، مسائل شرعیہ ظاہر سی بات ہے یہ نیا مسئلہ تھا، اور یہ نازلات ایک نیا مسئلہ تھا جو شریعت کی طرف سے یہ لاگو ہوا تھا. تو اصل میں کیا ہوا تھا، پہلے تو وہ لوگ اسی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن اچانک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تحویل قبلہ کا جو ہے حکم ہوا سرکار کو، تو سرکار جو ہے تحویل قبلہ کر لیے، سرکار نے قبلہ کی طرف رخ فرما لیا. لیکن یہ لوگ، ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا نا کہ قبلہ بدل چکا ہے. تو قبلہ جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا، اور یہاں پر ایک شخص نے خبر دے دی، عادل نے خبر دی، تو جب عادل نے خبر دے دی تو ان کے لیے ماننا ضروری ہو گیا. ان کے لیے ماننا جب ضروری ہو گیا، تو اگر یہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو پھر بات یہ ہوتی کہ جب اس کا قبلہ بدل چکا ہے، پھر بھی سرکار نے نماز پڑھی ہے اس طرف رخ کر کے، بیت اللہ شریف کی طرف، پھر بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز ہوتی نہیں ہوتی. تو اس میں ضروری یہ تھا کہ فوراً رخ بدل لیا جائے، اور فوراً رخ بدلنے کی کوئی صورت چونکہ اس کے علاوہ تھی نہیں کہ سب لوگ فوراً ہی رخ پھیر لیں. اب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ امام تو باقی ہی تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے. باقی کیسے تھا؟ اصل میں ہوا کیا کہ جو ہی خبر ملی ان کو، تو ان پر ضروری ہوگا کہ وہ قبلہ بدل لیں. سرکار کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، یہ آیت اتری ہے، تو فوراً ان لوگوں نے جب موڑ لیا، اپنا رخ موڑ لیا، تو اس کے بعد جو امام تھا، امام وہاں سے چلا اور چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا. اور اب یہ نہ کہا جائے کہ اس طرح سے عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر نہیں ہے، یہاں پر ضرورت ہے. ایک مسئلہ یہاں پر کشمکش میں ہے، وہ لوگ کرے تو کیا کرے کیا؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ حکم کو ماننا ضروری ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں کیا کیا انہوں نے، پہلے تو یہ لوگ اپنا رخ بدل لیے، اس کے بعد امام وہاں سے چلا اور چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا. اس طرح سے اس کی تطبیق ہو گئی. یہ پہلا سوال مکمل ہوتا ہے. اچھا نہیں، اور ایک ہے، اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ تو اہل کتاب کے عموم میں تو یہود و نصارہ سب داخل ہیں. اہل کتاب کے عموم میں تو یہود و نصارہ سب داخل ہیں، لیکن مراد یہود ہی ہے، چونکہ بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ انصار کا نہیں تھا، انصار کہہ رہا ہوں، نصارہ کا نہیں تھا، بلکہ یہود کا تھا وہ قبلہ. تو بات تو قبلے کی ہو رہی ہے کہ قبلہ جو ہے یہ قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ان کو محبوب تھا. تو محبوب کن کو پسند آتا تھا؟ یہود کو آتا تھا، نصارہ کو تو آتا نہیں ہے. اس لیے مراد کیا ہے اس سے؟ اہل کتاب ہی ہے، نصارہ اس سے نہیں ہے، حالانکہ اس کے عموم میں دونوں آ جاتے ہیں. دوسرا سوال دیکھیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اشرح الحدیث الشریفہ واذکروا ما فیہ من الفوائد الفقہیہ. یہ اس حدیث کا ترجمہ کر دیں اور اس کے بعد اس میں جو مسائل فقہیہ ہے، فوائد فقہیہ ہیں، وہ آپ بیان کر دیں. حدیث پاک کا ترجمہ کریں گے، تشریح خود بخود ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار عطان، فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر کے، عطان گدھی پر سوار ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا. اقبلتو میں آیا گدھی پر سوار ہو کر کے، وہ انا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور ان دنوں میں بلوغ کے قریب تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغ کے قریب تھا. تو میں جو ہے آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی غیر جدار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے علاوہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے علاوہ کی طرف رخ کر کے سرکار نماز پڑھا رہے تھے.
تو کیا ہوا فمررت بین یدئی بعض الصف، تو ایک صف کے آگے سے میں گزر گیا، ایک صف کے آگے سے گزرا، وہ ارسلت الاتانا ترتع، اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، فدخلت فی الصف، اور تو پھر میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ينکر ذلک علیہ، تو سرکار نے میرے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی. یہ حدیث کا ترجمہ ہوا. اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے گدھی پر سوار ہو کر کے، اور میدان میں دیکھا کہ سرکار علیہ السلام سترہ قائم کر کے، کوئی چیز انازہ تھا یا وہاں نیزہ تھا، انازہ تھا یا عصا تھا، اس کو گاڑ کر سرکار علیہ السلام سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے. اور سرکار کے پیچھے کئی صفیں تھیں. تو ہوا کیا کہ میں اپنی گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں نے سوچا کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں تو مجھ کو بھی جانا چاہیے. تو سرکار علیہ السلام کی نماز میں شامل ہونے کے لیے ایک صف کے آگے سے گزر کر کے میں جا کر کے میں بھی صف میں شامل ہو گیا. یہ اس کی مختصر وضاحت ہو گئی ہے. اب اس سے فوائد فقہیہ کیا معلوم ہوئے؟ تو فوائد فقہیہ ایک فائدہ تو یہ معلوم ہوا کہ جب جماعت قائم ہو، معلوم یہ ہوا، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا یوں تو ممنوع ہے، نمازیوں کے آگے سے گزرنا یوں تو ممنوع ہے، لیکن جب جماعت کی نماز ہو تو اگر امام کے آگے سترہ ہے، پہلے اب اس کو اور قریب لائیے، یوں تو نمازیوں کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جب آگے سترہ ہو تو جائز ہے نا. یہاں پر یوں تو ناجائز ہے نمازیوں کے آگے سے گزرنا، لیکن اگر آگے سترہ ہے تو جائز ہے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا. دوسرا یہ معلوم ہوا کہ یوں تو نمازی کوئی بھی ہو آگے سے گزرنا ناجائز ہے، لیکن اگر مقتدی ہو اور سامنے امام کے آگے سترہ ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا اچھا اتنا ہی ہے، باقی اور دیکھ لیا جائے گا. یعنی فقہی کی قید لگا دی، اس لیے 2 مسئلے ہی معلوم ہوئے. اس سے اور بھی مزید اس سے غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے. خیر، تو یہاں پر الا غیر جدار ہے، یعنی دیوار کے علاوہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تشریح میں ایک چیز کو آپ کو اور ایک چیز کو واضح کرنا پڑے گا. یہاں پر الا غیر جدار ہے تو مطلب یہ کہ دیوار کے علاوہ کی طرف نماز پڑھی. تو دیوار کے علاوہ کی طرف نماز پڑھی تو اس سے یہ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ سرکار کے آگے کچھ تھا ہی نہیں، سرکار کے آگے کچھ تھا ہی نہیں، دیوار نہیں تھی، سرکار ایسے کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کھلے نماز میں بھی پڑھے تو اس کے آگے سے بھی گزرنا جائز ہے، سترہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن حق یہ ہے کہ سترہ کے آگے سے گزرنا، سترہ اگر ہو تبھی گزر سکتے ہیں، سترہ نہ ہو تو نہیں گزر سکتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باب قائم کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے باب الصلاۃ الی السترہ، سترہ فرمایا انہوں نے کہ غیر جدار، غیر جو ہے یہ غیر، لفظ غیر جو ہے یہ ہمیشہ صفتی واقع ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ الی شیء غیر جدار، ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی غیر جدار جو دیوار کے علاوہ تھی. غیر ہمیشہ صفتی استعمال ہوتا ہے تو موصوف ہوگا نا بھائی کوئی، اس کا کہاں ہے موصوف؟ شیء ہے، الی شیء غیر جدار، تو کوئی چیز تھی، اس کا مطلب ہے غیر بتا رہا ہے کوئی چیز تھی. اور ہم احناف کہتے ہیں وہ چیز کیا تھی؟ انازہ، وہ عصا سرکار نے گاڑ دیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ سترہ کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں. یہ ہو گیا یہاں پہ، یہ اس سوال کا جواب بھی ہو گیا. یہاں سے مزید غور کریں گے تو اور بھی کچھ مسائل یہاں سے نکل جائیں گے، غور کریں گے تو کئی مسائل نکل جائیں گے. یہ تین چار مسائل تھے، میں نے بیان کر دیے. آگے دیکھیے تیسرا سوال، یہ بہت اہم ہے، یہ کئی پرچوں میں آیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نعیم بن نعیم بن رقیتو ماں ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا. فتوضأ فقال، تو انہوں نے وضو کیا اور فرمایا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس حال میں ان کو بلایا جائے گا، مدعو کیا جائے گا. سرکار نے یہ فرمایا تو اور آگے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، اور تو تم میں سے جو اپنے غرہ کو، اپنی روشنی کو، اپنے چہرے کے نور کو، اعضائے وضو کے نور کو بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ بڑھائے، ایسا ہی کرے. یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا. اور اچھا اس کے بعد فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وسلم من زاد علی ھذا فقد اساء وظلم، کہ جس نے اس پر زیادتی کی. ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث تو ایک ہو گئی. اچھا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غرہ اور تہجیل میں اطالت یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے. اطالت کیا ہے؟ یہ جو اعضائے وضو ہیں، جہاں سے اعضائے وضو ختم ہوتے ہیں، جیسے یہ کوہنی ہے، کوہنی تک تو ختم ہے،
تو اطالہ یہ ہے کہ کونی سے تھوڑا بڑھا کر کے آپ کر لیں، تھوڑا، زیادہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ یہاں تک کرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ ایسا یہاں تک کرتے تھے تو ایک شخص نے دیکھ لیا، کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تک دھو رہے ہیں آپ. تو کہا یا بنی فروخ، اے عجمیوں کے اولاد، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو تو میں کبھی نہیں کرتا ایسا. تو یہاں تک کیا جائے اور تھوڑا بڑھا لیا جائے، تھوڑا، تاکہ کیا ہے تیقن حاصل ہو جائے کہ ہم نے وضو کیا ہے. سرکار کا یہ مطلب ہے. تو ایک حدیث یہ ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تھوڑا بڑھا کر کیا جا سکتا ہے. دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وظلم، اور سرکار نے اس حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے 3 مرتبہ وضو فرمائی، ایک مرتبہ وضو فرمائی اور فرمایا یہ میرا وضو ہے، پھر فرمایا یعنی یہ وضو فرض ہے، اس کے بعد وضو فرمایا اور فرمایا کہ 2 مرتبہ وضو فرمایا اور کہا کہ یہ وضو افضل ہے، پھر 3 مرتبہ وضو فرمایا، کہا کہ ھذا وضو الانبیاء من قبلی، اور یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، یہ سرکار نے فرمایا. پھر سرکار نے فرمایا فمن زاد علی ھذا او نقص فمن زاد علی ھذا فقد اساء وظلم، تو اور جس نے اس پر اضافہ کیا تو اس نے تحقیق اس نے ظلم کیا اور برا کیا. تو ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ نہیں کیا جائے، ایک حدیث میں کہا جا تھوڑا بڑھا دیا جائے. تو ان دونوں میں تطبیق کیا ہوگی، یہ بیان کیا ہے کہ وجہوا الحدیثین بحیث یکون معنی مما علی الاتفاق معنیہما علی الاتفاق، اس حدیث کی ایسی توجیہ کریں کہ اس کا معنی متفق ہو جائیں، یعنی ان دونوں کا معنی صحیح ہو جائے. تو حدیث کی تطبیق اس طور پر ہو سکتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ نہ دھویا جائے، 3 مرتبہ دھونا یہ میری سنت ہے، یہ افضل ہے، 2 مرتبہ فضیلت ہے، 3 مرتبہ دھونا افضل ہے، اور یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو بہائیں آپ 3 ہی مرتبہ بہائیں، زیادہ پانی بہانے کی ضرورت آپ کو کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ 1 مرتبہ پانی بہا لے، 3 مرتبہ بہا لے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بہا لے، پھر بھی آپ کو تیقن نہیں ہے، شک کی بیماری ہے آپ کو، تو شک کے مریض ہیں تو 4 مرتبہ بہا رہے ہیں. نہیں، 3 مرتبہ ہی بہائیں، 4 مرتبہ بہانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو بقدر فرض جو دھونا ہے، غسل ہے، وہ آپ جب کریں نا تو تھوڑا بڑھا لیں، موضع غسل سے تھوڑا اس کو بڑھا لیں. مثلا یہاں گٹو تک کہنی تک دھونا ہے تو تھوڑا بڑھا لیں آپ. تو اس کا مفہوم اور ہے، اس کا مفہوم اور ہے. وہاں پر جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 مرتبہ غسل کیا جائے، تو 4تھی مرتبہ آپ نہ کریں، 5ویں مرتبہ آپ نہ کریں. اور یہاں پر یہ ہے کہ جب 1 مرتبہ ہی آپ کیوں نہ کر رہے ہوں، تھوڑا آپ بڑھا لیں. اطالۃ الغرہ پا لیا گیا. تو دونوں میں بظاہر تعارض ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی تعارض نہیں ہے. یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے آگے یہ ہے وشرحوہ غرم محجلین لغتم و اعرابا وحلیل وضوء من خصائص هذه الامہ. دوسرا پارٹ ہے سوال کا کہ اور یہ اور جو ہے غرہ اور تہجیل کی لغوی تشریح کریں، اعرابی اور لغوی تشریح کریں. اعرابی تو وہی کہ یہ حال واقع ہیں یہاں پر غرم محجلین، اور لغوی تشریح یہ ہے کہ غرہ اصل میں کہتے ہیں اس چمک کو لمعۃ فی جبہۃ الفرس، گھوڑے کی پیشانی پر جو ایک چمک ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اس سفیدی کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غرہ. اور گھوڑوں کے پیروں میں، خوبصورت گھوڑے جو ہوتے ہیں اس کے جو پیر ہوتے ہیں، پیروں میں بھی سفیدی ہوتی ہے، گھٹنوں میں، اس کے بعد ہاں ٹخنوں میں، اس طرح بھی کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی سفیدی ہوتی ہے. اس سفیدی کو کہتے ہیں تہجیل. تو غرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیشانی پر، گھوڑے کی پیشانی پر جو وہاں پر گھوڑے کی قید لگانی پڑے گی آپ کو. لغوی تشریح کر رہے ہیں نا آپ، تو یہ مت کہیے کہ چہرے پر جو وضو کے جو آثار ہیں وہ غرہ ہے اور جو پیر کے ہیں وہ تہجیل. نہیں، لغوی تشریح کرنی ہے. لغت میں کیا معنی ہے اس کا؟ غرہ کا لغت میں معنی ہے گھوڑے کی پیشانی پر جو چمک ہے اس کو غرہ کہتے ہیں، اور گھوڑے کے پیروں میں جو سفیدی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اس کو تہجیل کہتے ہیں. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ یہ بتائیں ذرا، کیا وضو اس امت کے خصائص سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میری امت کو بلایا جائے گا اس حال میں کہ وضو کے آثار سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وضو سرکار کی امت کو بلایا جائے گا، باقی امتوں میں یہ بات نہیں ہوگی. تو اس پر محدثین نے کافی کلام کیا ہے، اور حق یہ ہے کہ وضو اس امت کا خاصہ نہیں ہے. وضو پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میں حدیث بیان کیا، حضور نے فرمایا ھذا وضوئی وضو الانبیاء من قبلی، یہ میرا بھی وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی وضو ہے. تو میرا وضو ہے، میری امت کا بھی وضو ہے، انبیاء کا، مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، ان کی امتوں کا بھی وضو ہے. اس سے ثابت ہوا کہ وضو تھا. اب تخصیص کیا ہے؟ پھر بطور تخصیص کس کو بیان کیوں کیا؟ وضو تو سب نہ کرتے ہیں، سب کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، تخصیص نہیں ہوئی. تو تخصیص ہے، وضو کی تخصیص نہیں ہے، غرہ اور تہجیل کی تخصیص ہے. وہ لوگ وضو کرتے تھے تو ان کے اعضائے وضو چمک نہیں رہے ہوں گے اتنے جتنے ہمارے چمک رہے ہوں گے. تو غرہ اور تہجیل اس امت کا خاصہ ہے، وضو اس امت کا خاصہ
نہیں ہے. یہ جمہور کا ہے, باقی لوگوں نے اور بھی اقوال کیا ہے, باقی لوگوں نے اس کا رد بھی کیا ہے, تو رد بیان کریں گے تو پھر بہت ہی ہو جائے گا. چھوڑیے, یہ ہو گیا. اب آگے جو ہے چوتھا سوال دیکھیے. چوتھا سوال یہ ہے اشرح الحدیثہ وبینوا ما وجہ مناسبۃ لترجمۃ الباب واکتبوا معنی الطور والرحراح. اس حدیث کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. باب الوضوء من الطور, طور کہتے ہیں تشت کو, تشت ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اردو میں, باقی اس کی جو تشریح ہوگی لغوی تو کرنا پڑے گا, نیچے سوال آ رہا ہے ہم کریں گے وہیں پر. تشت کہہ لیجیے ابھی, تشت سے وضو کرنے کا بیان. حدیث پاک دیکھیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا باناء من ماء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا. فأتي بقدح رحراح, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وسیع منہ والا, جس کا ایک ایسا برتن لایا گیا رحراح جس کا منہ وسیع تھا. تو ایک وسیع منہ والا برتن یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا. تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا, فیہ شیء من ماء, اس میں کچھ پانی تھا. فوضع اصابعہ فیہ, سرکار علیہ السلام نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دی. قال انس فرماتے ہیں فجعلت انظر الی الماء, تو میں پانی کو دیکھنے لگا. فجعلت انظر الی الماء, سرکار نے انگلیاں ڈال دی, اس میں کچھ پانی تھا اس برتن میں. میں نے اس سرکار نے انگلیاں جب ڈال دی تو میں پانی کو دیکھنے لگا. ینبع من بین اصابعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا. سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا, میں دیکھ رہا تھا. تو ہوا کیا, قال حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں نے وضو کیا. اس سے پانی نہیں تھا, چھوٹا سا برتن تھا, اس کا منہ تھوڑا وسیع تھا لیکن برتن بہت چھوٹا تھا. اس برتن میں سرکار نے انگلیاں ڈالی اور انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا اور سب نے وضو کیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے, دیکھیے قال انس, حضرت انس فرماتے ہیں میرا گمان ہے, فخزرت, تو میرا گمان یہ ہے کہ من توضع ما بین السبعین الی الثمانین, میرا گمان ہے, خزر تو میرا گمان ہے کہ جن لوگوں نے وضو کیا نا ان کی تعداد 70 سے 80 تک تھی. 70 سے 80 تک ان کی تعداد تھی. ان لوگوں نے وضو کیا, اسی چھوٹے برتن میں سرکار کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا. یہ ہو گیا. اب اس حدیث وقت میں تشریح کیا کیجیے, تشریح تو ہو گئی کہ سرکار نے برتن منگوایا, سرکار نے انگلیاں ڈالی اور انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. لوگوں نے وضو کیا, اتنے مختصر سے برتن میں مختصر پانی تھا, اس مختصر سے پانی سے 70 سے 80 لوگوں نے, صحابہ نے وضو کیا. یہ تشریح ہو گئی اس کی. اب آگے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس حدیث کی اور اوپر جو باب کہا, باب جو دیا گیا ایسے نہیں دیا گیا, ہم کو بھی لگا تھا یہ باب کیوں دیا گیا ہے, لیکن باب دینے کی وجہ ہے, سوال جو نیچے آ رہا ہے اس سوال سے اس کا تعلق ہے. باب ما جاء من باب الوضوء من الطور, طور سے وضو کرنے کا باب. یہ ہو گیا. نیچے والی حدیث میں ہے بقدح رحراح, تو نیچے تو طور کا بیان ہے نہیں, اوپر ہے طور سے وضو کرنے کا بیان, نیچے ہے بقدح رحراح. تو دونوں میں مطابقت کہاں ہے, اوپر طور ہے نیچے قدح رحراح ہے, تو مطابقت دکھانی پڑے گی. مطابقت یہ ہے کہ طور یہ بھی ایک چھوٹا سا برتن ہوتا تھا, چھوٹا سا یہ بھی برتن ہوتا تشت جیسا, اور جو قدح رحراح تھا وسیع منہ والا جو یہ برتن لایا گیا تھا وہ بھی تشت ہی کی طرح تھا. جس طرح سے طور ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے وہ جو برتن لایا گیا تو وہ بھی طور ہی کی طرح تھا. تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اوپر طور کہا گیا ہے تو نیچے بھی لفظ طور ہی آئے. مطلب یہ ہے طور اوپر جو ذکر کیا گیا ہے کہ طور سے وضو کرنے کا بیان اور طور جیسے دیگر برتنوں میں سے وضو کرنے کا بیان. تو طور سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, اور طور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر طور اور اس جیسے دوسرے برتنوں کا بیان. تو طور اگرچہ نہیں ہے لیکن مراد طور ہی ہے, طور ہی جیسا یہ برتن ہے, اس لیے اس میں مناسبت ہے, عدم مناسبت نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کہا گیا ہے کہ طور اور رحراح کا معنی بیان کر دیجئے ذرا. تو طور کا ہم معنی بیان کرتے ہیں. طور کے بارے میں کہا یہ ہوا شبیہم بالتست, تست آیا ہے, تشت کی طرح ایک برتن ہوتا ہے طور. تشت نہیں ہے, تشت کی طرح ایک برتن ہے, اس کو طور کہتے ہیں. یہ لغوی معنی میں بتا رہا ہوں, لغوی معنی ہی بیان کرنا ہے, اس کا معنی کیا ہے. تو یہ تشت کی طرح ایک برتن کا نام ہے کیا, طور. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ تشت ہی کو طور کہتے ہیں. تو ہم یہ والا لے لیتے ہیں, الطور ہوا تست, چھوٹی شین سے عربی میں, الطور ہوا تست یا الطور ہوا شبیہم بالتست. یہ ہو گیا, اس کی لغوی تشریح ہو گئی. رحراح کیا ہے, الرحراح کہتے ہیں الاناء الواسع, الاناء الواسع القریب القار, یا یہ اور یہ کر لیں کہ الاناء الواسع فمہ, وہ برتن جس کا جو منہ ہے وہ کیا ہو, کھلا ہوا ہو, وسیع ہو. الاناء الواسع فمہ, جس کا منہ کیا ہو, کھلا ہوا ہو.
تو راہ اس برتن کو کہیں گے کہ جس کے نچلا والا جو حصہ ہے وہ تو تنگ ہو لیکن اوپر جو منہ ہے وہ کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو اس برتن کو راہ کہتے ہیں. یہ اس کا معنی بیان کر دیا. اب آگے دیکھیے, یہ سوال بھی مکمل ہو گیا, اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا. حدیث پاک دیکھیے, ترجمہ ہے, یہ سوال ہے کہ کہاں ہے بھائی سوال؟ اچھا ہاں اچھا. اوضحوا الحدیث الشریفہ واذکروا اختلاف الائمہ فی الممسوح من الید ما توجیہ الحدیث و ترجیح الراجح. یہ ترجیح راجح والا بہت بھاری مسئلہ ہوتا ہے. حدیث شریف کی وضاحت کر دیجئے اور ائمہ کا اختلاف بیان کیجئے. ممسوح ہاتھ, جس ہاتھ کے جس حصے میں مسح کیا جائے گا, دونوں ہاتھ ہوگا, ہاتھ کا کتنا حصہ ہوگا, ہاتھ کے کتنے حصے میں مسح کیا جائے گا, اس میں جو علماء کا اختلاف ہے اس کو بیان کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو راجح ہے آپ کے نزدیک اس کی ترجیح بھی کیجئے. ٹھیک ہے, تو پہلے حدیث کی وضاحت ہونی چاہیے, ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. قال عمار, حضرت عمار نے فرمایا, قال لعمار عمار لعمر, حضرت عمار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ تمعکا یا تمعکو کا معنی ہوتا ہے لوٹ پوٹ کرنا زمین پر. تو میں نے لوٹ پوٹ کیا. فاتحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں یہ لوگ ایک سفر میں تھے, تو سفر میں جنابت طاری ہو گئی تھی ان پر, دونوں جنبی ہو گئے تھے, حضرت عمر بھی حضرت عمار بھی. وضاحت میں تو یہ بات بیان کرنی نہیں پڑے گی, تب تو وضاحت ہوگی. حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر, مختصر میں یہ دونوں سفر میں تھے اور سفر میں دونوں جنبی ہو گئے تھے, جنابت طاری ہو گئی تھی. تو ہوا کیا, اس وقت آیت تیمم اتری تھی, لیکن آیت تیمم کس تناظر میں اتری تھی؟ وضو کے تناظر میں, ہے نا. تو یہ دونوں سفر میں تھے, تو سفر میں جب تھے تو جنابت طاری ہو گئی, پانی نہیں تھا دور کہیں. تو حضرت عمر فاروق نے تیمم کیا اور نہ ہی وضو کیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے, چونکہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ تیمم کی آیت اتر چکی ہے, لیکن چونکہ وضو کے تناظر میں اتری تھی, وضو کے متعلق اتری تھی, تو ان کو لگا کہ جنابت کے لیے شاید یہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کو لگا, اجتہاد تھا ان کا. حضرت عمار بن یاسر نے کچھ اور سوچا. انہوں نے سوچا کہ جب تیمم وضو کے لیے یہ ہے کہ ہاتھوں کو اور چہرے کا مسح کیا جائے, تو غسل کا تیمم کم سے کم پورے یہ جسم تک مٹی پہنچانا ہوگا. تو انہوں نے جسم میں زمین پر لوٹ پوٹ کی. تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوا, سرکار کی بارگاہ میں گئے حضرت عمار اور کہا, حضور میں نے ایسا کیا, صحیح ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے ان کو تو تیقن میں نہیں تھا اتنا, اپنے اجتہاد کی طرف انہوں نے کر لیا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور میں نے ایسا کیا, صحیح کیا ہے؟ کہا بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہارے لیے کافی تھا. کفا کا الوجہ والکفان, تمہارے لیے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں تک مسح کر لینا ہی کافی تھا. یہ تو اس حدیث کو بیان کی, یہ حدیث بیان کی کس سے؟ حضرت عمر فاروق سے. دیکھیے, حضرت عمار نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ میں نے لوٹ پوٹ کیا کی زمین پر لوٹ پوٹ کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. فقال, تو حضور نے فرمایا, یکفی کا الوجہ والکفان, تمہارے لیے کافی تھا, تمہارے لیے کافی ہے چہرے پر مسح کر لینا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لینا. ہو گیا, وضاحت بھی ہو گئی. اب آگے دیکھیے, اختلاف ہے علماء کا. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کا یہ جو ہاتھ ہے کہاں تک مسح کیا جائے, یہاں تک کیا جائے گٹوں تک یا کوہنیوں تک. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے کہ مسح یہ گٹو تک, یہی تک کیا جائے, رسغین تک گٹو تک ہی مسح کیا جا سکتا ہے. مسح کرنے کا حکم ہے, اس سے آگے مسح کرنے کا حکم نہیں ہے, گٹو تک, رسغین تک. ان کی دلیل کفان, کف کس کو کہتے ہیں؟ یہی کف ہے, یہ کف نہیں ہے, یہ کف نہیں ہے, یہ کف ہے. حضور نے فرمایا یکفی کا الکفان الوجہ والکفان, تمہارے لیے کافی ہے چہرے کا مسح کرنا اور کف کا یعنی اس کا. تو حضرت امام احمد بن حنبل اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہی تک ہے مسح, اس کے بعد نہیں ہے. یہ ان کا مذہب ہو گیا. ہمارا مذہب یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے مسح کرنا یعنی کوہنیوں تک مسح کرنا یہ ضروری ہے ہاتھوں میں. ہماری دلیل کیا ہے بھائی؟ ان کی دلیل تو یہ, ہماری دلیل یہ ہے, سنن بہقی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین الی المرفقین. تیمم دو ضرب ہے, ایک ضرب چہرے کا اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت. ثابت ہو گیا نا, یہ تو ثابت ہو گیا بھائی, تو دونوں کا مذہب ثابت ہو گیا. ما ترجیح راجح کی جو قید لگی ہوئی ہے وہاں, اس کو بھی یہ کرنا پڑے گا. تو راجح ہم کیسے بتائیں؟ یہ تو ہماری دلیل ہے, ان کی دلیل ہے, دونوں حدیث ہے, راجح کرنا پڑے گا اس کو. تو راجح یہ ہے کہ دراصل کفان جو آیا ہے اصل میں حضرت عمار بن یاسر آیت تیمم کے بعد کئی مرتبہ تیمم کر چکے تھے. اس سے پہلے حضرت عمار بن یاسر آیت تیمم اترنے کے بعد کئی مرتبہ تیمم کر چکے تھے, صحابہ کرام بھی کر چکے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ وضو کا تیمم کیسے کیا جاتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ وضو کا تیمم کیسے کیا جاتا ہے.
تو وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اصل میں معاملہ یہ ہوا جب انہوں نے جنابت کے لیے پورے جسم تک مٹی پہنچائی اور اس طرح تیمم کیا, سرکار کے بارگاہ میں جب پہنچے تو سرکار کو تو معلوم تھا نا کہ اس کو تو تیمم کا طریقہ معلوم ہے, وہ کیا ہے, ضربۃ للذراعین الی الکفین, یہ تو معلوم ہی ہے. تو سرکار نے بس ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے عمار تمہارے لیے کافی تھا, کفین کا, ایسے اشارہ کیا کفین کا اور چہرے کا. تو یہ تو سرکار بس اس کو ان کا جو ایک وہم تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے پورے بدن کا نہیں کرنا ہے مسا, بلکہ تمہارے لیے کافی ہے ہی. تو یہ تو سرکار علیہ السلام بطور مبہم سرکار نے اشارہ کر دیا کہ تم کو تو باقی معلوم ہی ہے, میں تو بیان ہی کر چکا ہوں کہ التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین الی المرفقین, یہ تو تم کو معلوم ہی ہے, ایسا نہ کرو, اتنا کر لینا کافی ہے. تو یہاں تو سرکار نے بطور اشارہ اس کو بیان کیا ہے, اور جو چیز بطور اشارہ بیان کیا جائے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تیمم صرف گٹو تک ہے. یہی مذہب امام شافعی کا ہے, یہی مذہب امام مالک کا ہے, یہی مذہب دیگر تمام ائمہ کا ہے. ایک امام احمد بن حنبل ہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گٹو تک ہی مسح کیا جائے گا. یہاں پر ایک اختلاف اور ہے کہ ایک ہی ضرب تیمم ہے, تو وہ امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے, باقی لوگوں کا مذہب ہے کہ 2 ضرب ہے. اور اس حدیث سے, اس حدیث کو میں نے پیش کی بطور دلیل, اس سے ایک ضرب والی بات کا بھی رد ہو جاتا ہے. التیمم ضربۃ للوجہ, ایک ضرب, وضربۃ للذراعین الی المرفقین, 2 ضرب. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ کون سی یہ ہو گیا, کئی سوالات ہو گئے. چھٹا دیکھیے, چھٹا اشرحوا اللباس والنباز واشتمال السما, لباس نباز اور اشتمال السما کی تشریح کر دیجئے. یہ اچھا, اور ثم اذکروا وجوہا نہی عنہا, اور ان سے کیوں منع کیا گیا اس کی وجوہات بھی بیان کر دیجئے. حدیث پاک دیکھیں, حدیث پاک پہلے پڑھ لیتے ہیں, حدیث پاک کی تشریح کر دیتے ہیں. یہ بالکل مختصر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین, سرکار نے 2 بیعوں سے ہم کو منع فرمایا. ان اللباس, لباس سے, والنباز, اور نباز سے, وان یشتمل السما, اور اشتمال السما سے, اور سرکار نے اس سے منع فرمایا ان یحتبی الرجل, سرکار نے اس سے منع فرمایا کہ مرد احتبا کرے فی ثوب واحد, ایک ہی کپڑے میں. تو لباس کیا ہے, یہ تو ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں. لباس ایک طرح کی بیع ہوتی ہے کہ اس میں عقد کرتے وقت اگر عاقدین میں سے کسی نے چھو دیا اس کو تو بیع لازم ہو گئی. عقد کرتے وقت, بیع کرتے وقت عاقدین میں سے کسی نے اگر چھو دیا اس کو تو بیع لازم ہو گئی. یہ لباس ہوتا ہے. نباز یہ ہوتا ہے کہ عاقدین عقد کر رہے ہیں, ابھی عقد مکمل نہیں ہوا ہے, کسی نے پتھر وغیرہ ڈال دیا, بیع لازم ہو گئی. زمانے جاہلیت میں یہ سب اس طرح کی بیعیں ہوتی تھی. یہ 2 ہو گیا. اشتمال السما کیا ہے, اشتمال السما یہ ہے کہ بدن پر ایک ہی کپڑا, بدن کو ایک ہی کپڑے سے لپیٹ لے کوئی, اور اس میں یہ صورت ہو کہ بدن کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ لے اور ایک حصہ اس کا نیچے سے اٹھا کر کے کندھے پر ڈال لے. ایک بار اور بیان کر دیتا ہوں. بدن کو ایک ہی کپڑے سے لپیٹے اور اس کا ایک حصہ نیچے سے لا کر کے اوپر کندھے پر ڈال دے, یہ استعمال السما ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے دھوتی ہوتی ہے نا, دھوتی والی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی دھوتی جو ہے باندھ دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا ایک کنارہ اٹھا کر کے یہاں ڈال دینا. اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے, اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ستر عورت ہے, ستر عورت بھی ہو گیا, سطر بھی ہو گیا, ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ منہ ہاتھ پوچھنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. یہ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں. استعمال السما ہے. احتبا کیا ہے, احتبا یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر کے سورین کے بل بیٹھنا, یہ احتبا ہے. دونوں پیروں کو اٹھا کر کے سورین کے بل بیٹھنے کو احتبا کہتے ہیں. یہ ہو گیا. اب یہ کہ سرکار نے منع کیوں کیا, تو ظاہر سی بات ہے بھائی, اگر آپ بیع لازم نہیں ہے پھر بھی لازم کر دیں گے تو اس میں نقصان ہے نا سامنے والے کا, یہ تو عجیب بات ہو گئی. ہم تو راضی نہیں ہیں زبردستی. بیع تو کہتے ہی اس کو کہ عاقدین کی باہم رضامندی سے ہو, یا رضامندی کہاں ہے, لہٰذا وہ بیع باطل ہے, اور وجہ معلوم ہو گئی کیونکہ سامنے والا راضی نہیں ہے, اس لیے منع کیا گیا ہے. اس میں دھوکہ ہے, اس میں دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے, اس لیے منع ہے. وجہ بھی معلوم ہو گئی, ممانعت بھی معلوم ہو گئی. اور یہی حال منابزہ کا ہے, یہی حال ملامسہ کا ہے, دونوں کا معلوم ہو گیا. استعمال السما کیوں, استعمال السما وہی ہے بھائی, جب دھوتی باندھ دے گا اور ایک حصہ جو ہے یہاں پر ڈال لے گا تو جب بیٹھے گا تو ستر عورت کا سطر ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا, کھل جائے گا. تو سطر کیا کہتے ہیں اس کو, عورت کے کھل جانے کا چونکہ خدشہ کیا قوی امکان ہے, اس لیے سرکار نے منع فرمایا. کیونکہ عورت کا سطر یہ فرض ہے, اس لیے سرکار نے منع فرمایا. وجہ ممانعت معلوم ہو گئی. اب وہ کیا ہے, احتبا ایک کپڑے میں. تو احتبا تو یوں سرکار کی سنت ہے, احتبا سرکار کی سنت ہے, لیکن ایک کپڑے میں کہا گیا فی ثوب واحد, ایک کپڑے میں. تو ایک ہی کپڑا جب ہو اور آپ ایک ہی کپڑے کو پہنے ہوئے ہوں اور آپ احتبا کریں گے تو وہاں پر قوی امکان ہے کہ آپ کی عورت کھل جائے, قوی امکان ہے کہ آپ کی عورت کھل جائے. تو عورت اگر کھل جائے تو یہ گناہ کا کام ہے نا, اس لیے سرکار نے منع فرمایا. دیکھیے آگے دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک حدیث پاک اور ہے, یہ 7واں سوال, اشرح الحدیثین
ورفعوا ما بینہما فی الظاہر من التعارض، دونوں حدیثوں کی شرح کر دیجئے اور ان میں جو بظاہر تعارض ہے اس کو دفع کر دیجئے. کیا ہے حدیث پاک سنیں. حدیث پاک یہ ہے، پہلی حدیث یہ ہے ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يبصقن من بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمي الحدیث. ایک حدیث یہ ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آگے نہ تھوکے اور نہ ہی دائیں تھوکے بلکہ بائیں تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے. یہ ایک حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت تھوک سکتے ہیں، خالی آگے نہیں تھوک سکتے ہیں اور دائیں نہیں تھوک سکتے ہیں، بائیں بھی تھوک سکتے ہیں، قدموں کے نیچے بھی تھوک سکتے ہیں. بہرحال معلوم کیا ہوا؟ مسجد میں تھوک سکتے ہیں، مسجد میں تھوک سکتے ہیں، یہ معلوم ہوا نا. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے. دوسری حدیث سنیے. دوسری حدیث میں کیا ہے؟ دوسری حدیث میں یہ ہے والبزاق فی المسجد خطیۃ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. کفارتها دفنها، اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا ہے. مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں تھوک سکتے ہیں. پہلی والی حدیث میں مسجد میں تھوک سکتے ہیں، خالی آگے مت تھوکیے، دائیں مت تھوکیے، قدموں کے نیچے تھوک سکتے ہیں اور بائیں طرف تھوک سکتے ہیں. تھوک سکتے ہیں اس حدیث میں تھوکنا گناہ ہے. تو بظاہر تعارض ہے نا. اس کا دفع کیا ہوگا؟ اس کا دفع یہ ہے اس طور پر کہ تھوک کی بھی کئی میں بھی ویرائٹیز ہوتی ہیں، تھوک کی بھی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں. تو ایک وہ تھوک ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. مثلا اتنا بلغم جمع ہو گیا منہ میں کہ اب اس کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے منہ میں. رکھیں گے تو پریشانی ہوگی نماز پڑھنے میں. قرات کرنا ہی ہے نا نماز میں، تسبیحات کرنی ہے، تکبیرات کرنی ہے، تکبیرات انتقال. تو چونکہ بلغم اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے، تو سرکار نے فرمایا ایسی صورتحال میں جبکہ تم کنٹرول سے باہر ہو جائے، تمہارا تھوک اور بلغم جمع ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں آگے بھی نہ تھوکو، کیونکہ آگے رب کی عنایات متوجہ ہوتی ہے. دائیں بھی نہ تھوکو، فإن هناك ملکا، اس لیے کہ وہاں پر فرشتہ ہے. ہاں چونکہ کنٹرول سے باہر ہے تو قدموں کے نیچے تھوک دو، چونکہ کنٹرول سے باہر ہے تھوک دو. آگے پھر بھی نہ تھوکو، چونکہ آگے رب کی عنایات متوجہ ہے، ادھر فرشتہ ہے. اور بائیں بھی تم تھوک سکتے ہو. یہ کب ہے؟ جب کنٹرول سے باہر ہو جائے. تو اس صورت میں بھی نگل لینا اولا ہے، اس صورت میں بھی نگل لینا بہتر ہے. اگرچہ وہ والا بلغم آ جائے جو آتا ہے کبھی کبھی، وہ والا بلغم بھی آ جائے تو تھوک لینا بہتر ہے. لیکن سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی یہ کس صورت میں؟ جب کنٹرول سے باہر ہو. اور اس والی حدیث میں البزاق فی المسجد خطیۃ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی تو تھوکنا شروع کر دے آگے تو یہ گناہ ہے، ایسے کوئی تھوکنا شروع کرتا ہے یہ گناہ ہے. اسی طرح سے نماز میں ہے اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے، ہم بھائی اگر اس کو نگلنا چاہیں تو نگل سکتے ہیں یا کم سے کم منہ میں رکھ سکتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہوگی، پھر بھی ہم تھوک رہے ہیں تو حاضر بزاق و خطیہ، یہ تھوکنا گناہ ہے. ہو گیا. چلیے آگے. اچھا آگے جو ہے روایت، اچھا آگے جو ہے سوال نمبر کتنا ہے بھائی؟ سوال نمبر 8. اس میں بھی ہے اشرح الحدیث الشریفہ ما ابانت مناسبتہ لترجمۃ الباب، اس حدیث کی تشریح کیجیے اور اس کی مناسبت ترجمۃ الباب سے کیا ہے وہ واضح کیجیے. وہ مامن الامر والنہی فی الحدیث، اور حدیث میں جو امر و نہی ہے اس کا معنی کیا ہے. فلا یجوز الدفن فی البیت، تو کیا گھر میں دفن کرنا مردے کو جائز نہیں ہے؟ حدیث سنیے پہلے. حدیث کیا ہے؟ باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر. دیکھیے باب بیان کر دیا ہے، مناسبت بیان کرنی ہے اس لیے. باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من بیوتکم من صلاتکم، تم اپنی بعض نمازوں کو گھر میں ہی پڑھ لو. من سے ہے، من تبعیضیہ ہے، اپنی بعض نمازوں کو گھر میں رکھو، یعنی اپنی بعض نمازوں کو گھر میں پڑھ لو. کیوں گھر میں پڑھ لو؟ ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبر نہ بنا لو، یہ سرکار نے فرمایا. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس حدیث کی پہلے تو یہ ہے کہ تشریح کر دیجئے. تو تشریح یہ ہے کہ آدمی نمازیں تو مسجد میں پڑھے، مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے. تو آدمی نمازیں مسجد میں پڑھے، لیکن کچھ نمازیں جیسے نوافل ہے، سنتیں ہیں، یہ کہاں پڑھے؟ اپنے گھر میں پڑھے. تو گھر میں ایک مسجد مقرر کر لے، مسجد بیت جس کو کہا جاتا ہے وہ بنا لے اور وہی نوافل پڑھا کرے. اور جو فرائض ہیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھے، اس لیے کہ مسجد میں جس طرح جماعت واجب ہے اسی طرح سے حضور مسجد بھی واجب ہے. تو جس طرح جماعت واجب ہے اسی طرح سے مسجد میں حاضر ہونا بھی واجب ہے. لیکن بعض نمازیں سنتیں کہاں پڑھے؟ نوافل کہاں پڑھے؟ گھر میں پڑھ لے. یہ سرکار نے فرمایا. اور فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھ لو، قبر نہ بنا لو. قبرستان میں چونکہ نماز نہیں پڑھا جاتا ہے تو کہیں قبرستان نہ بنا لو، یعنی قبرستان میں چونکہ نماز پڑھنا منع ہے تو یہاں نماز پڑھو بھائی، کم سے کم یہ لگے کہ یہ گھر ہے، قبرستان نہیں ہے.
یہ ہو گیا، اس کی مختصر وضاحت ہو گئی۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ مناسبت کیا ہے اس کی باب سے، مناسبت ظاہر ہے، میں نے جیسے تشریح کر دی۔ باب کیا ہے؟ باب و کراہیت صلاۃ فی المقابر، قبرستانوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان۔ حضور نے جب فرمایا گھر میں نماز پڑھ لو، قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قبرستان میں تو نماز پڑھنا منع ہے نا، قبرستان میں تو چونکہ نماز پڑھنا منع ہے، تو جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے تو تم گھر میں نماز پڑھنے کو ممنوع کیوں ٹھہرائے ہوئے ہو؟ گھر میں نماز پڑھنے کو ممنوع کیوں ٹھہرائے ہوئے ہو جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ تو باب و کراہیت صلاۃ فی المقابر، قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، یہ باب ہے۔ مناسبت اس حدیث کی کیا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو کچھ، قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان میں جس طرح منع ہے اس طرح یہاں پر بھی ممنوع نہ ٹھہرا لو، واضح ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گھروں میں مردے دفن کرنا ناجائز ہے؟ بھائی ہمارا اگر گھر ہے کوئی اور اس گھر کو ہم آباد کرنا نہیں چاہتے ہیں اور مزید اس میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، تو اگر ہمارا کوئی پیر صاحب ہے، ہم پیر صاحب کو جگہ دے رہے ہیں اور پیر صاحب نماز پڑھے وہاں جا کر، یہ پیر صاحب کو دفنا دیا جائے، ہم مزار بنا لیں گے، بعد میں ہماری کاروبار بھی جاری ہو جائے گا تو ہمارا فائدہ ہوگا نا۔ تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کہا کہ ہمارا جو گھر ہے ہم اسی میں دفنا دیتے ہیں، یا ہمارے والد صاحب ہی پیر صاحب ہے، ہم نے دفنا دیا، بعد میں جو ہے ہمارا چونکہ اس میں بہت زیادہ منافع ہے تو کیا کیا ہم نے وہی کر لیا، تو یہ ناجائز ہے کیا؟ بالکل ناجائز نہیں ہے، ہماری زمین ہماری مرضی، ہم دفنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ کیا یہی مراد ہے؟ نہ، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ اگر گھر میں بھی پڑھو گے تو لگے گا کہ یہ گھر ہے، قبرستان نہیں ہے، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نواں سوال دیکھیے، نواں سوال یہ ہے کہ اشرح الحدیث الشریفہ، حدیث شریف کی تشریح کر دیجئے، اذکروا اقوال العلماء، اور علماء کے اقوال بیان فرمائیے، فیما فاتا من الرکعہ، رکعت جو فوت ہو گئی ہے اس میں علماء کے کیا اقوال ہے وہ بیان کیجئے۔ حل تصلی اداء، کیا وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ ادا کہلائے گی، ادا پڑھی جائے گی یا قضا پڑھی جائے گی؟ ما ترجیح الراجح، اور راجح کی ترجیح بھی کیجئے۔ اصل میں ہمارے اور شوافع کا اختلاف ہے کہ پہلے حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں یہ ہے اذا سمعتم الاقامہ، لوگوں حضور نے فرمایا اے میرے اصحاب جب تم اقامت سنو فمشوا الی الصلاۃ، تو میانہ چال کے ساتھ چلتے ہوئے نماز کے لیے جاؤ، دوڑو نہیں۔ جب اقامت سنو فمشوا الی الصلاۃ، تو میانہ چال کے ساتھ چلتے ہوئے تم مسجد تک پہنچو، نماز تک پہنچو۔ وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تم پر سکینہ یعنی سکون اور وقار ہو تم پر، یعنی وقار اور سکون کو لازم کر لو اور آرام اطمینان کے ساتھ جا کر کے نماز میں شریک ہو جاؤ۔ ولا تسرعوا، جلد بازی مت کرو۔ ہاں، فما ادرکتم فصلوا، جو رکعتیں مل جائے پڑھ لو ان کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے بعد میں پوری کر لو۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ حدیث ہو گئی، اور اس حدیث پاک کی وضاحت مزید کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے جب آئیں ہم، اقامت اگرچہ کہی جا چکی ہو، یہ اس وقت کی بات ہے جب اقامت کہی جا چکی ہو، اس سے تو بدرجہ والا یہ معلوم ہوتا ہے اگر اقامت نہیں کہی گئی ہے تب تو بدرجہ والا ہم کو آرام سے ہی آنا چاہیے۔ اقامت کہی جا چکی ہے، پھر بھی سرکار کہہ رہے ہیں کہ وقار اور سکینہ تم پر برقرار رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقامت نہیں کی بدرجہ والا ہم کو سکینے کے ساتھ آنا چاہیے، آرام سے، سکون سے۔ تو یہ معلوم ہوا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے علماء کا اختلاف ہے، ہمارے اور شوافع کا ایک اختلاف یہ ہے کہ جب کوئی مسبوق ہو، ایک رکعت چھوٹ گئی مثلا ہماری جیسے کہ چھوٹتی ہے، تو فجر میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھی، اور بعد میں ہم نے ایک رکعت تنہا پڑھی، تو اب یہ جو ایک رکعت آخری رکعت جو ہم نے امام کے ساتھ پڑھی ہے تو یہ ابتدائی ہے یا انتہائی ہے؟ یعنی یہ جو رکعت ہم جہاں پر شروع کیا آخر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں، اس رکعت کو ہماری نماز کا، میری نماز کا ابتدائی رکعت کہا جائے گا یا انتہائی رکعت کہا جائے گا؟ اگر ابتدائی رکعت کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو بعد والی رکعت آ رہی ہے جو تو ہم تنہا پڑھیں گے وہ آخری رکعت ہوگی، اس طور پر ہماری نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ قضا نہیں ہوگی نا، کوئی فوت ہی نہیں ہوا، کچھ فوت ہی نہیں ہوا، یہی سے شروع ہے، اسٹارٹ ہے، ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لیا، یہ ابتدائی رکعت ہے ہماری، اور ایک بعد میں پڑھیں گے تو یہ دوسری رکعت ہو جائے گی، دونوں کو پا لیا تو ادا ہوئی ہے نماز، قضا نہیں ہوئی ہے نا۔ یہ ان کا مذہب ہے، امام شافعی کا مذہب ہے کہ جو امام کے ساتھ ہم رکعت پڑھ رہے ہیں وہ رکعت کون سی ہے؟ ابتدائی رکعت ہے، انتہائی رکعت نہیں ہے۔ ہو گیا۔ ہمارا مذہب اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ جو امام کے ساتھ ہم رکعت پڑھ رہے ہیں یہ رکعت انتہائی ہے، ابتدائی نہیں ہے، یہ رکعت انتہائی ہے، ابتدائی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز تو شروع اسی وقت ہوئی ہے جب امام نے شروع کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم غفلت میں رہ گئے، یہ اور بات ہے ہم کسی کام میں بزی تھے اور ہم شامل نہیں ہو سکے، تو یہ جو رکعت پڑھی جا رہی ہے آخر میں امام کی چونکہ انتہائی رکعت ہے، ہماری بھی انتہائی رکعت ہے، اور بعد میں جو یہ رکعت پڑھ رہے ہیں ہم وہ قضا ہے۔
سمجھ گئے؟ یہ ہمارا مذہب ہے. اب ہم ان کی دلیل تو واضح ہے، ان کی دلیل تو واضح ہے کہ یہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو فوت ہو جائے، جو رکعت فوت ہو جائے تو اس کے بعد ایک مکمل کرو. اچھا، دلیل ان کی کیا ہے؟ یہی روایت ہے. دلیل کیسے ہے؟ دلیل اس طور پر ہے کہ فرما رہے ہیں فَأَتِمُّوا، پوری کرو. پوری کب کی جاتی ہے؟ جبکہ ایک جز ہو چکا ہو، ایک جز باقی ہو، پوری کرو. امام شافعی فرماتے ہیں ایک رکعت امام کے ساتھ پا چکا ہے تو ایک جز پا لیا، ناقص ہے یہ، فَأَتِمُّوا، ایک رکعت اور پڑھ لو، پوری کر لو. تو اس کا مطلب ہے شروع کہاں سے ہو رہی ہے نماز؟ امام کے ساتھ جب وہ شریک ہوا ہے تب سے دوسری رکعت جو پڑھی امام کے ساتھ وہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے. ایک جز نماز کا ہو گیا، ناقص ہے، فَأَتِمُّوا، پوری کر لو. یہ نہیں فرمایا ہے کہ قضا کر لو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رکعت ہے وہ جو آخری رکعت جو ہم نے پائی ہے یہ رکعت ابتدائی ہے، اور آخر میں جو رکعت پڑھے گا وہ قضا نہیں ہے، ادا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو آخری رکعت پڑھی ہے یہ رکعت انتہائی ہے، ایک رکعت چھوٹ چکی ہے، قضا ہو چکی ہے، اور آخر میں جو پڑھے گا وہ قضا ہوگی، ادا نہیں. وہ کیسے؟ ہماری بھی دلیل ہے، مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے، مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ سرکار نے اتمو کے بجائے فقزو فرمایا ہے کہ جو رکعت فوت ہو جائے فقزو، اس کی قضا کرو. کیا مطلب قضا کرو؟ نماز تو شروع ہو چکی تھی پہلے ہی جب امام نے شروع کیا تھا، چونکہ وہ رکعت تم سے قضا ہو گئی تو یہ جو دوسری رکعت ہے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو یہ تمہاری انتہائی رکعت ہے، اور ایک رکعت چونکہ چھوٹ گئی ہے فقزو، اس کو ادا کرو، اس کی قضا کرو. اس سے ثابت ہو گیا. یہ کیا کہاں ہے؟ مصنف ابن شیبہ میں ہے اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. یہ ہو گیا. اب ان کی روایت کا جواب بھی دینا پڑے گا. ماں ترجیح راجے جو لگا ہوا ہے وہاں، تو ماں ترجیح راجے تو کرنا پڑے گا نا. تو ماں ترجیح راجے کا یہ ہوگا کہ اصل میں امام شافعی نے جو استدلال کیا ہے اس حدیث سے استدلال تام ہوتا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے بھائی خود لکھا ہوا ہے ما فاتکم فاتموا. ما فاتکم یہ نہیں فرما رہے ہیں سرکار کہ جو نہیں پائے تو نہیں پائے، فرما رہے ما فاتکم، جو فوت ہو چکی ہے. فوت کب ہوگی؟ جبکہ ہم پر ضروری تھا کہ ہم شامل ہو، ہم پر ضروری تھا، ہمارے لیے تھا وہ، اور ہم نہیں کر سکے. فاتکم، فوت ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز شروع ہی ہو چکی تھی پہلے ہی سے، جب امام نے شروع کیا تھا اسی وقت شروع ہو چکی تھی. فاتکم، اس لیے فوت ہو گئی نماز. تو فوت ہو گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز کب شروع ہوئی ہے. امام جب شروع کیا تھا اس وقت شروع ہوئی ہے، تو اس وقت شروع کی ہے تو وہ ابتدائی رکعت ہے اور یہ انتہائی رکعت ہے. ہمارا مذہب اسی سے ثابت ہوتا ہے. اور رہی بات فاتمو، تو اتمو کا مطلب وہی ہے فوت ہو چکا ہے، پوری کرو اس کو. یہ ہو گیا.